یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ چند منٹ میں کسی مظلوم کی زندگی تباہ کر دیں اور کہیں کہ آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ یہ فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ معاشرے میں مجرموں کو تحفظ دینے اور ان کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ کیا یہ اینکر پرسنز خود اپنے گھر کے مسائل اور اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے کسی سانحے پر بھی اسی طرح مجمع عام میں کھڑے ہو کر پروگرام پیش کرنے کی ہمت رکھتے یا رکھتی ہیں؟ یہ لوگ بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھی ہوئی مظلوم اور بے بس خواتین کو چھاپا مار کر پکڑتے ہیں اور ان کو ٹی وی پر پیش کر کے بتاتے ہیں کہ معاشرے کے ان ناسوروں کو انہوں نے کتنی بہادری سے پکڑا ہے، مگر ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی باعث شخصیت کے گھر پر بھی کبھی چھاپا مار سکیں۔ جو لوگ معمولی چوری چکاری، ملوث عورتوں اور بچوں اور غریبوں کو ٹی وی پر تماشا بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر نام نہاد بڑے لوگوں کی عورتوں اور بچوں کو جن کی پرورش رشوت اور دیگر جرائم کی رقم سے ہوتی ہے کیا مجال جو ٹی وی اسکرین پر پیش کریں۔ یہ لوگ کسی ڈاکو کے ہاتھوں مارے جانے والے کسی نوجوان کی لاش دکھا کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ڈاکو کے احکامات ماننے سے انکار کیا تو آپ کا اشر بھی یہی ہوگا۔ یہ لوگ عوام کو صاف بتا دیتے ہیں کہ ڈاکو کے سامنے مزاحمت کرنے پر نوجوان کا یہ اشر ہوا ہے، یعنی عوام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ دوران ڈکیتی قسم کی مزاحمت نہ کریں اور خاموشی سے لٹ جائیں۔ جب ڈاکو کسی مظلوم پر تشدد کر کے اسے لوٹتے ہیں تو یہ چینلز اسے معمول کی سرگرمی قرار دیتے ہیں۔ اگر عوام کبھی کسی ڈاکو کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی مرمت کر دیتے ہیں تو یہ ٹی وی چینل اسے بھی تشدد کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ کسی بے گناہ پر تشدد اور نہایت مظلوم اور بے بس عوام کی جانب سے کسی ڈاکو کی حجامت کرنا بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ چینلز انہیں ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ڈکیتی ایک شفاف جرم ہے اور کسی ڈاکو کی پٹائی عوام کی جانب سے اس کا قدرتی رد عمل ہے۔ یہ لوگ جاگیرداروں کے نجی جیلوں کے مناظر دکھاتے ہیں اور وڈیروں کے مظالم کے شکار لوگوں کی مظلومیت دکھا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ دراصل باقی لوگوں کو بھی خوفزدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی طاقت کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا آپ اپنی خیر منائیے۔ یہ لوگ مظلوموں کے گھروں میں بے دھڑک داخل ہو کر ان کے انٹرویو نشر کرنے شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ اینکر پرسن اس ظالم کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس کے خلاف یہ پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پروگرام کی ساری ریٹنگ مظلوم سے شروع ہو کر مظلوم کے گھر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مظلوم کو انصاف دلانے کے ان شوقینوں کو کبھی یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ جس وڈیرے جاگیردار کے خلاف یہ اپنے الفاظ کی توپیں داغ رہے ہوتے ہیں ذرا اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں اور اس کی بیوی بچوں یا پھر براہ راست خود ظالم کو پردہ اسکرین پر پیش کریں۔ اپنی ریٹنگ بڑھانے اور مظلوموں سے اپنے اسکرین سجانے کے بعد یہ ٹی وی چینلز مظلوموں کو انہی بے رحم جاگیرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود بھاگ نکلتے ہیں اور پھر وہی ظالم جابر لوگ انہی چینلز کے پروگراموں میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے انٹرویو دیتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ٹی وی چینلز جب وڈیروں جاگیرداروں کے مظالم کا پول کھولتے ہیں تو یہ لوگ انہی چینلز پر کیوں رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ تو بات صرف اتنی کہ ٹی وی چینل جو کچھ دکھاتے ہیں اس سے ان وڈیروں کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وڈیروں جاگیرداروں کی ساری شان ہی مظلوموں اور بے بسوں پر اپنے رعب دعب کے دم سے قائم ہے۔ یہ ٹی وی چینل اس کی تفصیلات دکھا کر ان کی مزید مشہوری کا باعث بنتے ہیں، جس کے لیے یہ لوگ ان ٹی وی چینلز کے شکر گزار تو ہو سکتے ہیں مگر ان سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ یہ نیوز چینلز اپنے پروگرام جن لوگوں سے کراتے ہیں ان کو بھاری معاوضہ ادا کرتے ہیں، مگر جن مظلوم اور مصیبت زدوں کو ٹی وی پر پیش کر کے عوام کے سامنے اپنی خدا ترسی کو اجاگر کیا جاتا ہے ان لوگوں اور مظلوموں کو اس کا کوئی مالی معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کو پیش کرنے والے پروگرام میں یہ خوف کے سوداگر کمرشلز بھی دکھاتے ہیں جن کا کروڑوں کا معاوضہ ان چینلز کی جیب میں جاتا ہے اور یہ رقم انہی مظلوموں کی مظلومیت کی فروخت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نیوز چینلز کی آمدنی میں اشتہارات کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔ یہ لوگ اشتہارات نشر کرتے وقت اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتے کہ ان اشتہارات کی زبان کیا ہے اور اس میں بیان کی گئی پروڈکٹ کا معیار کیا ہے۔ اشتہارات چلاتے وقت اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا کہ یہ کس وقت چلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں ٹی وی چینلز کے بارے میں ایک پالیسی ہوتی ہے جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ٹی وی پر کون سے پروگرام کس وقت پیش کیے جائیں، کیونکہ ٹی وی صرف بالغ لوگ ہی نہیں دیکھتے بلکہ یہ بچے اور نوجوانوں کی تعلیم و تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح اشتہارات کے موضوعات اور ان کے پیش کرنے کا انداز اور پیش کی جانے والی پروڈکٹس بھی ان چینلز پر خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، مگر ہمارے یہاں کسی چینل کے پاس ایسا کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کر سکے کہ لوگوں کے سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں اور ٹی وی دیکھنے والے لوگ اپنی عمر کے حساب سے کب اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں اور ڈراموں میں دوسرے آزاد خیال ممالک کے ٹی وی چینل سے متاثر ہو کر ایسے موضوعات بھی ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہیں جو ہمارے یہاں انتہائی معیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اسے کسی طور گوارا کر بھی لیے جائے تو یہ لوگ ایسے اشتہارات بھی پیش کرتے ہیں جن کی پروڈکٹس کے بارے میں اپنے بچوں کو جواب دینا والدین کو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے سے بڑے قومی سانحے پر بھی اشتہارات کے پیش کرنے میں کسی رد و بدل سے کام نہیں لیتے بلکہ خبروں کے عین بیچ میں کسی مظلوم کی بپتا کے دوران بھی یہ لوگ ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے ذریعے آپ سے کوئی چیز خریدنے کی فرمائش کرتے ہیں۔
یہی نہیں بلکہ کسی مذہبی پروگرام کے عین درمیان میں جب تلاوت ہو رہی ہو یا نعت یا قوالی ہو رہی ہو تو اس کا جملہ پورا ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا اور پروگرام کٹ کر کے اشتہار دکھایا جاتا ہے، جس سے پروگرام سے پیدا ہونے والا تاثر فوراً ہی زائل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ قلب و ذہن پر بار بھی ہوتا ہے اور بعض حساس حضرات کے لیے تو بار گناہ بھی ہوتا ہے۔ ان چینلز کی اخلاقیات اتنی بھی نہیں ہیں جتنی گھر میں کسی نابالغ بچے کی ہوتی ہے، جو نعت خوانی یا تلاوت کلام پاک کے دوران کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو تہذیب کے دائرے سے باہر ہو۔ مگر ہمارے چینلز ایسی کسی اخلاقیات کے پابند نہیں۔ کسی بھی پروگرام کو کسی ایسی جگہ سے کٹ کرنا جب نشر کیے جانے والے جملہ ادھورا ہو، کون سی اخلاقیات یا نشریات ہیں؟ یہ لوگ انتہائی المناک سانحات پر بھی خوشی و مسرت اور کھیل کود کے اشتہارات نشر کرنے سے باز نہیں آتے۔ لوگ بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر آزردہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اچانک موبائل فونوں اور رنگ گورا کرنے والی کریمیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم از کم ایسے سانحات کی خبروں کے دوران چند ساعت تو ایسے اشتہارات سے گریز کرنا چاہیے جن کا تاثر اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ کیا یہ انتہا درجے کی سفاکی نہیں کہ انسانی اموات کے دوران بھی آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں؟